السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور جی شروع کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ تو جی آج میں بات کرنے لگی ہوں عنبر ناز کے بارے میں، عنبر ناز آفیشیل کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں پچھلے دنوں جو کچھ بھی ان کی لائف میں ہوا، جو بھی ان کے ساتھ ہوا، بہت غلط ہوا اور ابھی تک غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ چند دن پہلے آنٹی شبانہ کی اور ان کے ہسبینڈ کی، مقیم انکل کی ایک ویڈیو آئی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ انہوں نے جو بھی باتیں کلیئر کری ہے، جو عنبر کے تائی ابو اور تائی امی نے کیا تھا لائف میں آ کے۔ اچھا جی، تو جن کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ انسٹاگرام پہ جو محسن ہے، محسن سلطان، جن سے عنبر کا پہلے نکاح ہوا تھا، جو سویٹی کے بھائی ہیں، وہ اکثر لائیو آیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی ان کی کافی لائیو دیکھی ہیں جب عنبر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، تب کی بات ہے، لیکن پھر اس کے بعد دیکھنا نہیں ہوتا ان کو۔ لیکن ان کی لائیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جایا کرے گی۔ وہ جب بھی لائیو آتے ہیں تو لوگ اسکرین ریکارڈنگ کر کے لازمی یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں، تو وہ آئے ہوں گے لائیو۔ اب یہ پری پلان تھا، کیا تھا، خیر جو بھی تھا، ان کے تائی ابو تائی امی اس لائیو میں انہوں نے جوائن کیا اور آنٹی شبانہ کو برا بھلا بولا اور بہت سے فالتو کی باتیں کی گئیں اس لائیو میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر نیکسٹ ڈے آنٹی شبانہ نے اور مقیم انکل نے اپنا ریئیکشن دیا اور بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ عنبر کی ان کے بیٹے سے بھی منگنی ہوئی ہے۔ ان کے تائی ابو تائی امی نے کہا تھا کہ ہمارے بیٹے سے بھی عنبر کی منگنی ہوئی تھی، جو کہ شبانہ آنٹی نے توڑ دی تھی۔ اور پھر اس بات کو آ کے شبانہ آنٹی نے کلیئر کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، منگنی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو جی یہ تھی پوری کہانی، یہ تھی پوری سٹوری، تو جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ اب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ فرض کریں ایک لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ جو کچھ ان کے تائی ابو تائی امی نے کہا وہ سچ تھا، پہلی بات تو ایسا کچھ ہے نہیں، وہ ہم سب کو ہی دکھ رہا ہے، پر اگر واقعی مان لیں کہ وہ سچ ہے اور یہ لوگ اتنے ہی برے ہیں، تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو برے ہیں، آپ لوگ پوری دنیا کے آگے آ کے اپنے رشتہ داروں کی برائی کر رہے ہیں، اپنے خون ہے وہ آپ کا، یا آپ کے ہسبینڈ، جو ان کی تائی امی ان کو بول رہی ہوں میں، آپ کے ہسبینڈ ان کے بھائی ہیں، تو ایسے بھائی ہونے کا میں کہتی ہوں کیا فائدہ؟ اس سے برا ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ کتنے برے ہیں۔ آپ لوگوں کے خاندان میں بھلے جتنی بھی لڑائیاں ہوں، آپ لوگوں کے آپس میں جو بھی نا اتفاقی ہو، سویٹی والے، یہ محسن، یہ لوگ غیر لوگ ہیں، یہ لوگ پنجابی ہیں، یہ لوگ آپ کی ذات کے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ تو سگے بھائی بھابھی ہو کے آپ لوگوں نے کیا کیا، سگے تایا تائی ہو کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون خراب ہے، کون غلط ہے۔ اگر آپ لوگ اتنے اچھے تھے تو آپ لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے، آپ لوگ یہ بات دبا لیتے۔ اب آپ لوگ پتہ نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چند پیسوں کے لیے بکے ہیں، یہ سب پری پلان تھا، اور اگر یہ پری پلان تھا اور نہیں بھی تھا تو بھی انہوں نے جو بھی حرکت کری ہے یہ بہت ہی انتہائی غلط ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ بھئی مجھے تو یہ لائیو دیکھ کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ ان کی تائی کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، کہ ان کی کوئی بیٹی ہے، ان کی کوئی بہن کی بیٹی ہے، یا کوئی بھی ان کی نظر میں لڑکی ہے جس کو یہ شاید محسن سے دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کے یہ محسن کر رہے تھے، وہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا اور یہ پیچھے پڑ گئے تھے اور اتنی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ محرم میں بھی ان کو اس کے گانے اچھے لگ رہے تھے، تو جیسے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو محسن کو۔ اور جس طرح یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حیدرآباد آؤ تو ہمارے گھر ضرور آنا، اس سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، آپ کو آنٹی شبانہ لوگوں سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو وہ آپ لوگوں نے بتا دیا، لیکن یہ بات کہنا کہ جب حیدرآباد آؤ تو ہمارے گھر لازمی آنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو ان لوگوں سے رشتہ داری کرنی ہے؟ وہ لوگ تو غیر لوگ ہیں، آپ کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے جو آپ نے یہ بات بولی کہ حیدرآباد آؤ تو ہمارے گھر ضرور آنا؟ آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے کیا محسن کو؟ آپ کو محسن اتنا اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کا تعلق کیا ہے کہ آپ شبانہ آنٹی کے رشتہ داری میں گھس رہی ہیں جب ان کا ایک رشتہ تھا وہاں سے اور ختم ہو چکا ہے؟ تو آپ وہاں کیسے بھائی بھابھی ہیں جو آپ اس کی دشمنوں میں جا کے مل رہے ہیں؟ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے کیا آپ کو لائیو جوائن کر کے، کال پہ بات کر کے، میٹنگ کر کے سکون نہیں ملا جو آپ محسن سے ملنا بھی چاہ رہی ہوں؟ اور آپ مل کے کریں گی کیا؟ آپ کا تعلق کیا ہے اس سے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ مطلب کچھ بھی بس آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ہی بھائی کے دشمن میں جا کے گھس گئے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں عنبر اچھی بچی تھی، تو کیا آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ اس اچھی بچی کے ساتھ اس لڑکے نے کیا
کیا پیسوں کے لیے، کس طرح اس سے نکاح کیا. کیا آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ اس کے ساتھ کتنا غلط کیا گیا ہے؟ امبر نے کتنا تنگ آ کے خلا لی ہے، کتنا ان لوگوں نے اس کو نچایا. اگر اتنی ہی آپ کہہ رہے ہیں امبر اچھی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مقیم اچھا ہے، صرف شبانہ غلط ہے، تو آپ اپنے بھائی کا اور امبر کا ہی چہرہ دیکھ لیتے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ اور امبر کے ساتھ ان لوگوں نے کتنا غلط کیا ہے اور کتنا غلط کر رہے ہیں. اور اس کی بہنیں، محسن کی بہنیں کتنا غلط کر رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ کیسے رشتہ دار ہیں؟ چلیں وہ لوگ تو غیر تھے، آپ لوگوں نے اپنے ہو کر کیا کیا؟ آپ لوگوں نے تو وہی بات ہے نا، آستین کا سانپ اور پیٹ میں خنجر گھونپنا، اس طرح کی مثالیں ایسے رشتہ داروں کے لیے بنتی ہیں جو اپنا غصہ، اپنے سالوں کی دشمنیاں اس طرح کے نکالتے ہیں. اور اگر آپ کو محسن کو اسٹاک کرنا ہی تھا، آپ اس کو کب سے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی آپ نے، تو آپ پرسنلی بھی بات کر سکتے تھے نا. یوں لائیو آ کے پوری دنیا کے سامنے یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو ان کی لائف کے بعد اٹھے ہیں. ایسے رشتہ داروں کے لیے تو میں صرف ایک ہی لفظ کہوں گی کہ اللہ ایسے رشتہ دار کسی کو نہ دے، کسی کو نہ دے جو اتنا زہر رکھتے ہیں اور اس طرح سے اپنے گھر کی عزت کے خلاف جا کے وہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں. کہ امبر آپ کی بیٹیوں جیسی نہیں ہے. جو آپ جس لڑکے نے امبر کی زندگی خراب کری، جس لڑکے کی وجہ سے امبر نے خلا لی، میں اس کو خلا نہیں، میں اس کو طلاق کہتی ہوں. یہ صاف صاف طلاق ہے، کیونکہ امبر خلا وہ ہوتی ہے جو لڑکی خود لیتی ہے، لیکن ان لوگوں نے امبر کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ اس لیے اس نے خلا لی، ورنہ کسی کو شوق نہیں ہوتا لڑکی کو یوں خلا لینے کا. تو جس لڑکی کو طلاق آپ کے خاندان کی، آپ کی بیٹی کو جس لڑکے نے طلاق دے دی ہو، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی نے خلا لے لی ہو، آپ ایسے لڑکے سے ملنا چاہیں گی؟ ایسے لڑکے کو آپ پسند کرتی ہیں؟ ایسے لڑکے سے آپ گانے سننا چاہیں گی؟ بہت ہی انتہائی حیرت کی اور شرمناک بات ہے آپ جیسے رشتہ داروں کے لیے. اور اس عمر میں یہ حرکتیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی انکل آنٹی آپ پہ، جو آپ لوگوں نے حرکت کری ہے امبر کے ساتھ. اور میں ان لوگوں کے لیے یہ بولنا چاہوں گی جو خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ان کے تو اپنے خاندان والے اٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو بھئی ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. کوئی کتنا بھی اچھا ہو، ہر خاندان میں کسی کا دشمن بھی ہوتا ہے، کسی کا دوست بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ لوگ سویٹی جی کی جو پھپھو ہیں، جو محسن سلطان کی پھپھو ہیں، آپ ان سے سویٹی لوگوں کے بارے میں پوچھ لیں، وہ ان کے دشمن ہیں. تو بھئی ہر خاندان میں کسی کے رشتہ داروں سے ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں بدلتا. ضروری نہیں ہے کہ کل کو اگر محسن کے خاندان سے کوئی نکل کے ان کو برا بھلا بولنے لگے تو ہم اس بات پہ پھر تالیاں بجائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. رشتہ دار دیکھیں اچھے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار برے بھی ہوتے ہیں. ہم نے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم اس کے بیس پہ بات کرتے ہیں کہ ہاں امبر کے ساتھ غلط ہوا ہے، جو کہ ہم سب نے دیکھا ہے. امبر کا جب نکاح ہو رہا تھا تو شبانہ آنٹی نے کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی ان لوگوں کی عزت میں. بس میرے پاس الفاظ نہیں ملتے جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے. مجھے بہت انتہائی غصہ آتا ہے کہ ان کم ظرف لوگوں کی عزت میں آنٹی شبانہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ان لوگوں کے لیے بہت کیا، بہت کیا. اور ان لوگوں نے جو بدلے میں امبر کے ساتھ کیا وہ ہم سب کو ہی دکھتا ہے. یہ لوگ صرف پیسے کے بھوکے لوگ ہیں، یہ لوگ صرف ویوز کے بھوکے لوگ تھے. ان لوگوں کو صرف یوٹیوب پہ اپنی چینل چمکانے تھے، جس وجہ سے انہوں نے ایک معصوم بچی کی زندگی خراب کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن ہم سب امبر کے ساتھ ہیں. سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات امبر کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اس کو پہلے ہی ایسے منحوس لوگوں سے بچا لیا، ایسے لالچی اور فریبی اور فراڈی لوگوں سے امبر کو بچا لیا. تھا میرا آج کا چھوٹا سا ریئیکشن، جو کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوال رکھنے تھے کہ کیا اس کی تائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے جو محسن کے ساتھ اتنی زیادہ محسن کو پسند کر رہی ہیں اور محسن کر رہی ہیں، اور اپنی بھانجی یا بھتیجی کسی کا رشتہ دینا ہے؟ میری تو سمجھ نہیں آ رہا. خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ جو بھی ہو ان کے بالے کتنے بے اختلافات ہوں، اپنے خاندان کے بارے میں یوں سر عام آ کے بات کرنا انتہائی غلط قدم ہے. آپ کی جو بھی لڑائی تھی شبانہ آنٹی سے، آپ کو خود اپنے پرسنل طور پہ سولو کرنی چاہیے تھی. دشمنوں کے ساتھ جا کے کوئی نہیں ملتا. اس طرح آپ لوگوں نے خود دکھا دیا کہ واقعی آپ لوگ بہت انتہائی غلط لوگ ہیں، اور آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہوگا شبانہ آنٹی کے ساتھ. آپ نے خود اس حرکت کے بعد پروف دے دیا ہے، کیونکہ ابھی بھی ساری دنیا کو دکھ گیا ہے کہ غلط آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہوا ہے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن. ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.